جی راولپنڈی سے افضال صاحب ہم سے ایک سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سر مسلم کی ایک حدیث ہے 2069 نمبر کی، جس کے اندر ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آثار مبارک تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کرتا مبارک، صحابہ اکرام اس سے برکت لیا کرتے تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس مبارک سے یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے صحابہ جو استشفاء کیا کرتے تھے، تو یہ چیز کیا ٹھیک ہے یا ہم اسے بولیں گے کہ قرآن پاک سے متعارض ہے؟ اس کی وضاحت کر دیں۔ دیکھیے گا کہ بعض شبہات آج کل یہ لوگوں میں پیدا ہو جاتے ہیں کہ جیسے صحابہ کرام کا ایک رویہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور اعلیٰ بارگاہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو فرمایا کرتے تھے، وہ جو مبارک پانی تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برکت والے جسم کو چھو کر کے آتا، صحابہ اس کو لیتے اپنے اوپر ملتے برکت کے حصول کے لیے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دیگر آثار شریف تھے، جیسے قمیص مبارک، جبہ شریف، اس کو دھو کر کے پی لیا کرتے تھے حصول برکت کے لیے۔ تو یہ کئی لوگوں کو یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا قل انما انا بشر مثلکم، کہ ہم بشر ہیں، اور لہذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہی تمام رویہ رکھنا چاہیے جو عام بشر والا ہے۔ یعنی ہم اگر کسی عام بشر سے اس طرح رویہ نہیں رکھتے کہ اس سے برکت کا حصول لیں، یا کوئی بیمار ہو جائے تو برکت کے حصول کے لیے اس کا دھوون پلا دیا جائے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی جو ایسا رویہ ہے یہ قرآن کے خلاف۔ یہ کئی لوگ ایسے ہیں جو اعتراض کر کے ایسی روایات کو رد کر دیتے ہیں۔ دیکھیے گا کسی بھی روایت کو اگر اس کا قرآن اس کی تائید کر رہا ہو تو پھر اس کو رد کرنا یہ قرآن کو رد کرنا کہلاتا ہے۔ اس لیے احادیث کا جو معاملہ ہے یہ بڑا بہت ایک رسکی معاملہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن کی مطابقت کے اندر مضمون ہے، آپ کبھی بھی اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے، آپ کو ماننا ہی پڑے گا، اور اگر قرآن پاک کے مخالف ہے تو اس کو حق ہے کہ ہم رد کر دیں، بہت آسان سی بات ہے۔ یہ جو مضمون ہے کہ جتنی احادیث میں ذکر آتا ہے کہ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آثار سے برکت لی ہے، قرآن کے بالکل خلاف نہیں جاتا، بلکہ قرآن اس مضمون کی بالکل تائید کرتا ہے، اور یہ تمام احادیث بالکل صحیح بیٹھتی ہیں اپنی صحت کے اندر، سند کے اندر بھی اور متن کے اندر بھی۔ قرآن پاک اس مضمون کی تائید اس طرح کرتا ہے کہ بارہا مقامات پہ قرآن اس مضمون کو ثابت کرتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک اور اعلیٰ ذوات ہیں یہ اتنی خصوصیت کی حامل ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خصوصی فضل اور برکتیں ان کے اوپر ہوتی ہیں کہ عام لوگوں کو انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک ذوات پہ قیاس بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے ہر معاملات کے اندر مبارک پیدائش سے لے کر کے جب تک اس دنیا میں اور دنیا کے بعد عالم برزخ کے اندر ہر ایک جگہ کے اوپر اللہ رب العزت کی سلامتیاں، اللہ رب العزت کی برکتیں اور رحمتیں ہوا کرتی ہیں۔ یہی چیز دیکھیے گا قرآن پاک میں ذکر کی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اللہ نے وہ فرماتے ہیں کہ سلام علیہ یوم ولدت، جس دن ہماری پیدائش ہوگی اس دن بھی سلامتی، جس دن ہمارا انتقال ہوگا اس دن بھی سلامتی، جس دن اللہ ہمیں اٹھائیں گے اس دن بھی سلامتی۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات پیدائش سے لے کر وہ رب کی سلامتیوں اور رب کی برکتوں کے اندر ہوا کرتی ہے، کسی اور کو انبیاء کرام علیہ السلام پہ قیاس کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اسی طرح اللہ قرآن پاک میں ذکر کرتے ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، اللہ کے نبی جہاں بھی ہوں گے مبارکاً برکت والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی یہ شان ہے جو قرآن ذکر کرتا ہے، اور بارہا مقامات پر اس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں سمجھایا۔ اب جہاں تک تعلق ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے آثار کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہوتی ہے کہ آپ کے جو انبیاء کرام علیہ السلام کے آثار سے اگر کسی شخص کو اگر حصول برکت کا ایک موقع مل جائے اللہ تعالیٰ اس کو بھی برکتوں سے نوازتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں سورہ یوسف کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے، اور وہ واقعہ آپ نے بارہا پڑھا ہوگا، مختصر سمجھا دیتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم نابینا ہو چکے تھے آپ کی جدائی کے اندر بھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے جس وقت آپ کے بھائیوں کی ملاقات ہوئی، آپ نے واپس قافلے کو بھیجا کہ میرے والد محترم کو جا کے میرا پیغام بھی پہنچا دیں، اور قرآن کی آیات پہ غور کیجیے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین، کہہ رہے ہیں کہ آپ چلے جائیں اور میرا یہ مبارک کرتا لے کے جائیں ساتھ، فالقوه علی وجه ابی، میرے والد محترم کے چہرے پر ڈال دینا، یأتی بصیرا، ان کی آنکھیں آ جائیں گی، اب وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے، نابینا پن بالکل چلا جائے گا۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے جس میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آثار ہیں اللہ نے اس میں بھی برکت رکھی ہوئی ہوتی ہے، نص ہے اس موضوع کے اوپر۔ اگر کسی کو یہاں پر یہ شبہ ہے، جیسے آج کل کے بہت سے مفسرین ایسے ہیں کہ وہ جہاں پر کوئی اللہ کے نبی کی برکت کی بات آ جائے، جہاں کوئی معجزے کی بات آئے، خرق عادت کام کی بات آئے، تو وہ نہ جانے کیوں تعویلات کے اندر پڑ جاتے ہیں۔
وہ یہاں تعویل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی یہاں پر اصل میں کوئی برکت نہیں ہوئی تھی، کوئی اللہ کی طرف سے خصوصی شفا کا اہتمام نہیں تھا کہ خرق عادت طور پر ہم اس کو محمول کریں، بلکہ وہ یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم بہت جدائی میں نابینا ہو گئے، جب آپ کو اچانک خوشی کی خبر ملی، اس خوشی کی خبر سے آپ کی آنکھیں آ گئیں۔ بہت کمزور استدلال ہے، قرآن پاک کو اس کے ظاہر پہ رکھا جاتا ہے۔ اور آج کے دور کے اندر بھی ایسی کوئی مثال تو آپ دکھا دیں کہ ایک شخص نابینا ہو جائے چاہے کسی کی جدائی کے اندر، اور فوراً آپ آ کے اسے خوشخبری دیں اور اس کی آنکھیں فوراً آ جائیں، ایسے کیسز نہیں ہوا کرتے ہیں۔ یہ خرق عادت کام کا ہی یہاں پر ذکر ہے، خصوصی برکت اور خصوصی فضل کا ذکر ہے۔ اس کی دلالت اسی سے اگلی آیت کے اندر بھی موجود ہے، دوبارہ غور سے دیکھیے گا۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارا یہ مبارک کرتا آپ لے کے چلے جائیں، فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، میرے والد محترم کے چہرے پہ ڈال دیجیے گا، یاتی بصیرا، ان کی آنکھیں دوبارہ لوٹ آئیں گی، واتونی باہلکم اجمعین، اور اپنے تمام خاندان کو ہمارے پاس لے آئیے گا۔ آگے دیکھیے گا، ولما فصلت العید قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، جس وقت وہاں سے قافلہ بھی نکلا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم ابھی بہت دور ہیں، ملک کے فاصلے پر ہیں، ابھی قافلہ مصر سے نکلا ہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم کہہ رہے ہیں مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آنے لگ گئی ہے، لولا ان تفندون، کہیں تم یہ نہ بولو کہ یہ بڑی عمر کی وجہ سے جو ہے ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ لیکن لوگوں نے کہا قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، لوگوں نے یہی کہا کہ خدا کی قسم آپ جو ہے نا وہ بالکل ایک محبت کے اندر حد سے گزر چکے ہیں۔ اب یہاں پر قابل غور ہے کہ ایک قافلہ بھی کسی ملک سے نکلا ہی ہے، اور یہاں پر آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنے لگ جائے۔ یہ آیت مبارکہ بالکل واضح نص ہے کہ یہاں پر اللہ کی طرف سے خصوصی فضل اور رحمت اور برکت کا اہتمام تھا، جو بطور عادت کے نہیں تھا، بطور خرق عادت کے ہی تھا۔ یہی چیز ہے، قرآن کو اس کے ظاہر پہ رکھا جاتا ہے، کفار کو یا نہ جانے کس کو مطمئن کرنے کے لیے قرآن پاک میں ہیرا پھیری کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جب قرآن ایک اصل بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی پیدائش سے لے کر اپنے ہر معاملے میں سلامتی والے ہوں، وجعلنی مبارکا اینما کنت، ہر جگہ وہ برکت والے ہوتے ہیں، جہاں بھی ہو برکت والے ہوں، یہ قرآن ذکر کر رہا ہو۔ پھر قرآن انبیاء کرام علیہ السلام کے مبارک آثار کی برکتیں بھی ذکر کر رہا ہو کہ اللہ کی طرف سے برکات بالکل ہوتی ہیں ان کے آثار کے اندر۔ جب یہ ہر چیز قرآن نے اسٹیبلشڈ کر دی، اب یہ جو احادیث آئی ہیں صحابہ کرام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آثار کی برکتوں سے نوازا، بالکل قرآن کے خلاف نہیں جاتی ہیں، قرآن پاک کے مطابقت کے اندر جاتی ہیں، اور یہ بالکل ٹھیک ہے اپنی سند کے اندر بھی اور اپنے متن کے اندر بھی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وضو کا جو پانی ہے، یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی کو کوئی کھائی یا مبارک پی ہوئی چیز مل جائے، سبحان اللہ، برکتیں ہی برکتیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ فضائل جو تھے یہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے لوٹ لیے، اور ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آثار کی برکتیں ہیں ان میں سے ایک اثر ہے جس کی برکتیں ہم لے سکتے ہیں، اور وہ اثر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک سنت چھوڑ کر کے گئے، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رب کی کتاب ہم پر چھوڑ کے گئے۔ یہ چیزیں ہیں جس پر ہم عمل کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی آثار کی برکتیں آج بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن دیگر جو آثار تھے، نبی علیہ السلام کا کرتا مبارک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر اشیاء، ان سے حصول برکت چونکہ ہم اب کر نہیں سکتے ہیں۔ ایک چیز قیمتی نقطہ میں یہاں پر ذکر کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا یہ جائز ہے کہ اگر کوئی اللہ کے نیک شخص ہوں، جسے ہم ولی اللہ کہتے ہیں، اولیاء اللہ کہتے ہیں، کیا ان کے آثار سے بھی برکت لی جا سکتی ہے؟ اسی طرح جیسے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آثار سے برکتیں لی، حصول شفا کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں کی آپ کے آثار سے۔ تو یہاں پر دیکھیے گا جمہور علماء کرام کا موقف تو یہ ہے، یہ کام اللہ کے نبیوں کے ساتھ خاص ہوا کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھی شخص اس امت میں جتنا بھی نیک ہو، ان کے آثار سے برکت ہم نہیں لے سکتے۔ اچھا، بعض حضرات ایسے ضرور گزرے ہیں، ماضی میں ہی گزرے ہیں، کئی عالم علماء ہی گزرے ہیں جن کا استدلال اس جانب مائل ہوا تھا کہ ہم اولیاء اللہ کے آثار سے بھی برکت لے سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو قول ہے کہ اولیاء اللہ کے آثار سے بھی برکت لے سکتے ہیں، یہ دلیل میں کمزور ہے، بلکہ خطا پر مبنی ایک قول ہے۔ بات حق کی کرنی چاہیے۔ دیکھیے گا ان کے پاس دلائل کیا ہیں؟ دلیل صرف یہ ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آثار سے برکتیں لی، اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے آثار کی برکتوں کا ذکر قرآن پاک میں کیا، لہٰذا اولیاء اللہ کو قیاس کیا جائے گا انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک ذوات پر کہ جب اللہ کے نبیوں کے مبارک آثار سے برکت لینا جائز ہے تو اولیاء اللہ کی بھی آثار سے برکت لینا جائز۔ تو یہ استدلال ہے، اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کوئی ترغیب دی ہو کہ اولیاء اللہ کے آثار سے بھی برکتیں لی جا سکتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ترغیب ارشاد فرمائی ہو، بالکل ایسا نہیں ہے۔
بلکہ صرف قیاس ہے جو اولیاء اللہ کو انبیاء کرام علیہ السلام پہ کیا گیا۔ یہ مسئلہ اجتہادی نوعیت کا نہیں کہلاتا، یہ خطا پر مبنی مسئلہ کہلاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اجتہادی نوعیت کا مسئلہ ہر وہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جہاں پر خطا پتہ نہ چلے، استدلال کی ایسی جہتیں بن رہی ہوں کہ انسان جب اس استدلال کو دیکھے، سمجھے، پرکھے، بالکل واضح طور پر متعین ہو رہا ہو کہ یہ راہ بالکل نکل رہی ہو، لیکن جہاں خطا متعین ہو جائے پھر وہ مسئلہ اجتہادی نہیں ہوتا، وہ خطا کا مسئلہ کہلاتا ہے۔ جمہور علماء کرام اسی جانب ہے، وہ ذکر کرتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک اور مقدس ذوات پر کسی اور کو قیاس کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک آثار سے صحابہ نے برکتیں لیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد صحابہ کرام نے یکسر اس عمل کو چھوڑ دیا اور اپنے عمل سے اس چیز پر اتفاق شو کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بالکل یہ چیز اب کسی اور کے لیے نہیں ہوتی، اللہ کے نبیوں پر کسی کو قیاس نہیں کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے مسلمانوں کے خلیفہ، آپ کے بھی آثار سے کبھی کسی نے برکتیں نہیں لی۔ عمر فاروق کے کرتا سے یا آپ کے جو آثار تھے ان سے لوگوں نے برکتیں لینا چھوڑ دیں، عثمان غنی سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو گھر والے موجود ہیں ان کی آثار سے بھی برکتیں لینا سب نے چھوڑ دیا، صحابہ نے بھی چھوڑ دیا، تابعین نے بھی نہیں لی کبھی۔ اس کے علاوہ دیگر ہر صحابی دیکھ لیں، لوگ نئے نئے مسلمان بھی ہو رہے ہیں، لیکن آثار سے برکتیں جو لی ہیں صرف اللہ کے نبی علیہ السلام سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ نے یہ عمل بالکل چھوڑ دیا۔ پہلی صدی گزر گئی، دوسری صدی گزر گئی، تیسری صدی گزر گئی، خیر القرون میں ایک بھی مثال نہیں ملتی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے، تابعین نے کبھی بھئی ان کو صحابہ کے کوئی آثار ملے تو ان سے برکتیں حصول برکت کیا، بالکل نہیں۔ بلکہ سب سے پہلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کام شروع ہوا تھا حسین بن منصور حلاج کے دور میں، اور اس کے جو مریدین تھے انہوں نے سب سے پہلے اس سے حصول برکت شروع کی کہ حسین بن منصور حلاج کا کہیں کرتا مل جاتا، اس کو دھو دھو کے پیتے، دھومن لیتے اس کا، اور اس کے علاوہ بھی جو بھی اثر مل جاتا ان کا اس سے تبرکات یا حصول شفا استشفاء کرتے۔ حسین بن منصور حلاج سے پہلے یہ چیز متعارف ہی نہیں تھی، لہٰذا جو امت نے ایک عملی طور پر سمجھایا اچھے طریقہ کار سے خیر القرون زمانہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو اللہ کے نبی پر قیاس نہیں کیا جائے گا، یہ جو حصول برکت کا معاملہ ہے آثار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، دیٹس اٹ۔ یہی قول زیادہ مضبوط ہے استدلال میں بھی، قرآن کے مزاج سے بھی، اس لیے کہ قرآن بارہا ذکر کرتا ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں ان پر لوگوں کو قیاس نہیں کیا جاتا، وہ ایک اللہ کی رحمت میں ہوتے ہیں، جب سے مبارک ان کی پیدائش ہوتی ہے اللہ کی تربیت میں ہوتے ہیں، جب وہ اعلان نبوت کرتے ہیں اللہ کی، بالکل اللہ رب العزت کی ہر لمحہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے خصوصی رحمتوں کے اندر ہوتے ہیں، جب انہوں نے کفار کو چیلنج کرنا ہوتا ہے اس وقت بھی ہر موقع پر وہ اللہ کی ہدایت میں ہوتے ہیں، لہٰذا کسی اور کو اللہ کے نبیوں پر قیاس کرنے کی اجازت نہیں۔ یہی قول مضبوط ہے استدلال میں۔